نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، مبلغین، مصنفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، رمضان سے قبل آپ کے سامنے سیرت النبی کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سے پہلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا تذکرہ، ان کی مسکراہٹوں کا تذکرہ، ان کے اخلاق عالیہ کا تذکرہ، ان کی نرمی کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا، اور سیرت اور ہسٹری کے اس مقام پر ہم پہنچے تھے کہ کیسے صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرتوں کو شروع کیا۔ مدینہ کے وہ جو اسفار تھے، ان سفروں میں حضرت عمر کو، حضرت ابو سلمہ کو اور مختلف صحابہ کو کیا کیا معاملات درپیش آئے، یہ تمام واقعات ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اور مدینہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے دباچے کو ہم نے بیان کیا تھا کہ مدینہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں اور احادیث بیان کی کہ مدینہ تم لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر تم جانو مدینہ سے کوئی شخص نہیں نکلتا، لیکن اس سے بہتر شخص اللہ تعالیٰ مدینہ میں بھیج دیتا ہے۔ مدینہ ایک بٹی ہے جو زنگ آلود دلوں کو مدینے سے نکال کر باہر پھینک دیتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بارے میں دعا کی، اللہ تعالیٰ اس میں دگنی برکتیں دے، اللہ تعالیٰ اس کے پھلوں میں برکتیں دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اور اس دعا کی وجہ سے اس مدینہ شہر میں طاعون بھی داخل نہیں ہو سکتا اور دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت اسلام سمٹ کر اسی شہر میں باقی رہ جائے گا، مراد ایمان سمٹ کر پوری دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ نفاق موجود ہوگا، لیکن مدینہ کے شہریوں کے اندر ایمان اس وقت بھی خالص، ٹھوس، پختہ، مکمل ہوگا۔ اور محدثین مدینہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پہ ایک ایک شخص ایسا ہوگا، ایک خاص محدث کے بارے میں بھی کہا کہ جس وقت وہ یہاں پہ درس حدیث دے رہا ہوگا تو کرۂ ارض پہ، زمین کی دھرتی کے اوپر اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ امام مالک کو فضیلت حاصل ہوئی، علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی مدینہ کے محدثین کا جو مقام و مرتبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مدینہ کے کسی باسی شہری کے ساتھ مکر و فریب کرے گا گھل جائے گا، ایسے جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اللہ کی فرشتوں کی، رسولوں کی اس بندے کے اوپر لعنت ہو جو مدینہ کے اندر کسی بدعت کو ایجاد کرے یا مدینہ میں کسی بدعتی کو پناہ دے۔ گویا مدینہ کے بہت سے فضائل، اور یہ صرف ایک ہلکا سا آپ کے سامنے خلاصہ بیان کی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مدینہ کے فضائل کو مکمل طور پہ پڑھے، احادیث کی کتب میں موجود ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا جس میں استطاعت ہو کہ وہ مرے تو اس کو چاہیے وہ صرف مدینہ میں مرے، وہ صرف مدینہ میں مرے۔ اور اس کے مدینہ کے اندر رہنے کے اور مدینہ کی مشکلات کے اوپر صبر کرنے کے بارے میں بھی نبی کریم نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل ان لوگوں کے بارے میں سفارش کروں گا اللہ کے ہاں۔ گویا مدینہ ایک مبارک شہر ہے، ایک پکیدہ شہر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے صحابہ کو ہجرتوں کا حکم دے رہے ہیں۔ اب ہجرتوں کا حکم تو جب دیا جانے لگا تو کفار مکہ اور قریش مکہ نے کہا یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، یہ تو جن کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے یہ تو ہمارے چنگل سے نکل کے فرار ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ تو بھاگتے چلے جا رہے ہیں، ان کو روکنے کی کوئی نہ کوئی سبیل لگائی جائے گی۔ پھر آپ کے سامنے اسی حوالے سے ان کے روکنے کے مختلف طریقے، ابو سلمہ کے بیٹے کو چھیننا، ان کی بیوی کو روکنا، بڑے طریقے اختیار کیے، لیکن الحمدللہ مہاجرین کو نہ وہ روک سکے، اور اللہ تعالیٰ کی یہی مشیت تھی اور اس کا یہی قانون تھا کہ جب ہجرت کا حکم دے دیا سارے صحابہ آہستہ آہستہ ہجرت کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جو قائد ہے، جو لیڈر ہے، جو سربراہ ہے، جو سپہ سالار ہے اس قوم کا، وہ اپنی قوم کو کہہ رہا ہے ہجرت کرو، ہجرت کر جاؤ۔ وہ جو زمین ہے جو مجھے ہجرت گاہ دکھا دی گئی ہے اس کے بھی فضائل بیان کیے، کالے پتھروں کی بات کی، یثرب کا ذکر کیا، کھجور کے درختوں کا ذکر کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہجرت کا حکم دے رہے ہیں، لیکن خود کہاں پہ ہیں؟ مکہ میں موجود ہیں۔ یہ قائد کا کردار ہے، یہ سپہ سالار کا کردار ہے کہ تم سب چلے جاؤ۔ نبی کریم کی یہ سنت تھی، جب حملہ کرتے تھے تو حملہ کرنے میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے، اور جب حملہ کر کے لوٹتے تھے تو سب سے پیچھے ہوا کرتے تھے کہ اگر حملہ ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی حفاظت کروں، اور جب حملہ کیا جاتا تھا سب سے آگے ہوتے تھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے بڑھ کر کفار کے اوپر حملہ کروں۔ یہی سنت، یہی اسلوب آپ ہجرت کے اندر بھی دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر صحابہ کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ اب چند ہیں جو مدینہ میں رہ گئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ کفار کی سازشوں کا بھی قرآن پاک میں ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بار بار ہجرت کی اجازت مانگتے رہے۔ آپ تو صحابہ جا چکے ہیں، اب مجھے بھی اجازت ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کی ابھی تک اجازت نہیں تھی آئی۔ پھر ہوا کیا؟ یہ ہجرت کا جو دباچہ ہے وہ یہ واقعہ ہے کہ ایک رات کفار مکہ نے پلاننگ کی۔ کیا پلاننگ؟ ایک بندہ بدبخت کھڑا ہوا اور کہنے لگا اب تو سارے فرار ہو گئے ہیں، اب موقع ہے، اب یہ کمزور بھی ہے، اس کے ساتھی بھی یہاں پہ نہیں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو پکڑ کے جکڑ کے بند کر کے قید کر لیا جائے۔ دوسرے نے کہا یہ مجھے بات درست نہیں لگتی، میرا خیال ہے اس کو جلا وطن کر دینا چاہیے، یہ جہاں جاتا ہے چلا جائے، معاملہ ختم ہو جائے۔ تیسرے نے کہا اگر چلا گیا تو کام بڑا گڑبڑ ہے، قید کرو گے بنو ہاشم سے، معاملہ پڑ جائے گا اور وہ اس کو چھڑوا لیں گے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم سارے قبیلوں میں سے ایک ایک شقی القلب کو تیار کرتے ہیں، کس کس کو نام بھی لیے کہ اس کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر سارے یک بارگی میں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کر دیں گے اور ان کو شہید کر دیں گے۔ ہوگا کیا؟ بنو ہاشم اتنے قبیلوں سے لڑ تو نہیں سکے گا، دیت لینے پہ مجبور ہو جائے گا، 100 دیت دے کے جان چھڑوا لیں گے معاذ اللہ۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ۔ یہ رات کی تاریکی میں جو مشورہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صبح کے اجالے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر دیا۔ یہ کفار اے اللہ کے رسول رات کو یہ بات کر رہے تھے لِيُثْبِتُوكَ کہ تجھے باندھ دیا جائے، او یخرجوکا یا تجھے نکال دیا جائے، او یقتلوکا یا تجھے قتل کر دیا جائے معاذ اللہ۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ پلاننگ کر رہے تھے، وہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بہتر تدبیر کس کی ہے؟ نبی ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ وحی قرآن کی آیت اتری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ اس آیت کے اندر بھی اگر آپ معنی کے اوپر غور کریں خوشخبری موجود ہے۔ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے تو اپنی تدبیریں کر لی ہیں، اب میں رب کی تدبیر کارگر ہونے والی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت سے ہی سمجھ گئے کہ مجھے ہجرت کا حکم دے دیا گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی ہے، اور اللہ رب العزت کی جب اجازت مل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت سے اتنا مطمئن ہوئے۔ عام فہم جو لوگ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں شاید ان کو یہ آیت خوشخبری کی آیت نہ لگے، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی تدبیر کی حاکمیت کا اور اپنی نصرت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا بڑا کھلے طور کے اوپر اعلان کر دیا تھا۔ اور اس آیت کے اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی
یہ اسی صبح کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہ محبتوں کے، یہ رفاقتوں کے، یہ دوستیوں کے کیسے سلسلے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کے گھر میں جا رہے ہیں۔ اور امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دوپہر کے اس وقت میں ہمارے پاس نہیں تھے آئے۔ کب آیا کرتے تھے؟ یا صبح کے وقت آتے تھے یا شام کے وقت آتے تھے۔ آج جب دوپہر کے وقت آئے، اسما بھی پاس ہیں، جناب ابو بکر بھی پاس ہیں، ہم نے سوچ لیا کوئی اہم معاملہ ہے، کوئی اہم معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور ابو بکر کو کہا دروازوں کو بند کر دو، ان کو باہر نکال دو۔ تو ابو بکر نے جواب دیا یہ تو میری ہی بیٹی ہیں، ابھی آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تو نہیں تھی ہوئی، یہ تو میری ہی بیٹی ہیں، یہ تو میرا ہی گھر ہے، آپ ان کے سامنے جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، ابو بکر ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ قربان جائیں حضرت ابو بکر کے پیار، محبت، والہانہ پن سے پہلا جملہ یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کرتا ہوں، مجھے بتائیں کیا چیز چاہیے۔ پہلا جملہ منہ سے کیا نکلا؟ کیا اللہ نے مجھے بھی آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی؟ کیا اللہ نے مجھے بھی آپ کا ساتھی ہجرت کا بنایا یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے تجھے چن لیا ہے، تو ہی ہجرت میں میرا ساتھی ہوگا۔ حضرت ابو بکر کی آنکھیں زار و کدار ابل پڑی، سامن بادو کا منظر پیش کرنے لگی۔ امی عائشہ بیان کرتی ہیں عمر کے اس حصے میں تھی لیکن تب تک یہ نہیں تھا پتا کہ خوشی کا بھی کوئی آنسو ہوتا ہے۔ آج اپنے باپ کو روتا ہوا دیکھا تو محسوس ہوا کئی مرتبہ خوشی سے بھی بندہ رو پڑتا ہے، خوشی سے بھی بندہ رو پڑتا ہے۔ اور میرے باپ رو رہے تھے اور اللہ کے رسول کو کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول 2 اونٹنی ہیں، بعض روایات میں 2 جانوروں کا ذکر ہے، 2 اونٹنی ہیں، اے اللہ کے رسول آپ کو عطا کرتا ہوں، یہ مال ہے آپ کو عطا کرتا ہوں، ہجرت کے سارے سفر کی تیاری کرتا ہوں، یہ آپ کو میں نے اونٹنیاں بلا قیمت دینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا قیمت تو ابو بکر تجھ سے لینی نہیں ہے، تجھے اس اونٹنی کے بدلے میں معاوضہ بھی ملے گا، پیسہ بھی ملے گا۔ خیر جب یہ باتیں ہو رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اجازت کے بعد، حضرت ابو بکر کی خوشی کے بعد اسماء بنت ابی بکر کا جو کردار ہے مورخین نے یہاں پہ تفصیل سے لکھا ہے، لیکن چونکہ سیرت کا باب بڑا لمبا ہوتا ہے اس لیے چند واقعات کی طرف صرف اشارہ کر کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں پہ اسماء بنت ابی بکر جب سن رہی ہیں نا کہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور میرا باپ بھی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے لیے منتخب کر لیا ہے، وہ سامان کو پیک کرنا شروع ہو گئی پہلے سے بغیر حکم کے۔ آپ نے ابھی نہیں کہا چمڑے کے اندر زیادہ راہ مال کو پیک کیا۔ اب جب وہ چمڑے کا پورا تھیلا تیار ہو گیا اس کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو اسماء بنت ابی بکر نے اپنے کمر بند کے دوپٹے کو اتارا اور اس کو پھاڑ کر اس چمڑے کے تھیلے کے اوپر کس دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں اور آپ اسماء بنت ابی بکر کے اس سارے معاملے سے اتنا خوش ہوئے، کہتے ہیں آج کے بعد تو ذات النطاقین ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کو اپنے اس اعزاز سے، اپنے اس لقب سے اتنی محبت تھی، وہ کہا کرتی تھی یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور ذات النطاقین کا مطلب کیا ہے؟ 2 دوپٹوں والی، 2 دوپٹوں والی عورتوں کو ایک ایک دوپٹہ نصیب ہوا۔ یہ امت کی وہ بیٹی ہے جس کو رسول اللہ نے کہا یہ 2 دوپٹوں والی ہے، یہ عظمت والی ہے، یہ شان والی ہے۔ جب انہوں نے ایسے بند کیا، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوران جو پلاننگ اور اسٹریٹجی اپنائی وہ بھی مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ سب سے پہلی حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو گائیڈ مقرر کیا، جو رستوں کا ماہر تھا، جو رستوں کو جانتا تھا کہ ہجرت کرنی ہے مدینہ میں، اس کو سارے رستے آتے ہیں، اگر کوئی پیچھے تعاقب کرے میں دائیں ہو جاؤں بائیں ہو جاؤں، کسی بھی طریقے سے دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ دنیاوی سارے اسباب اختیار کیے، حالانکہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اب ہماری تدبیر چلنے والی ہے، اب تو ہماری تدبیر کام آنے والی ہے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی سارے اسباب چھوڑ دیتے؟ نہیں، دنیاوی سارے اسباب کو تیار کیا، اور ان میں سے ایک جو بہت عظیم نبی کریم نے فیصلہ کیا جس کو مورخین نے تفصیل سے رقم کیا اور تاریخ میں بیان کیا، وہ عبداللہ بن ارائقط کو مقرر کرنا اپنے سفر کا گائیڈ، کہ یہ ہمیں راستوں کی نشاندہی کرے گا،
اس کو کیوں مقرر کیا گیا؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ بن اریقط نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں تھا کیا ہوا، وہ مشرک تھا، اس وقت تک مشرک تھا، اور کسی مشرک کو اتنے اہم سفر میں اپنا گائیڈ بنانا، اس کے اندر بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ ان حکمتوں کو پڑھے تو وہ حدیث کی کتابوں سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن جو ظاہری حکمتیں جو آپ کو اور مجھے سمجھ آتی ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے ایک مشرک گائیڈ کا انتخاب کیا تھا کہ اس کے اوپر اعتماد کروں گا، کیونکہ مشرکین مکہ یہ تصور بھی نہیں تھے کر سکتے کہ ہمارے میں سے کوئی مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ چھوڑ آئے گا، یہ ان کے تصور وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھوجی اور ماہر مسلمان چننے کی بجائے مشرکوں میں سے چنوں گا، حالانکہ مشرکوں میں سے چننے سے یہ خیال آ سکتا کہ بات لیک ہو، لیکن یہ بھی جنگی حکمت عملی کا ایک حصہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بھی کہا، اور عجیب و غریب بات ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ دیکھیے، رسول اللہ نے عبداللہ بن اریقط کو یہ نہیں کہا ابھی چل، کیا کہا 3 دن بعد فلاں جگہ پہ غار ثور کے نیچے آ جانا۔ یعنی رسول اللہ گھر سے نکلتے ہی یہ پلان بنا چکے تھے میں غار ثور میں 3 راتیں رکوں گا، یہ پہلے سے پلاننگ کا حصہ تھا، اور یہ پلاننگ اس لیے کی گئی تھی کہ کفار مکہ قریش مکہ مگر مجھے ڈھونڈیں گے تو ڈھونڈنے میں اگر میں سفر شروع کر دوں گا تو لا محالہ ایک راستہ معروف ہے دوسرا بھی اختیار کروں گا تو دونوں میں سے کسی راستے پہ مجھے پکڑ لیں گے۔ تو پہلے 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اریقط کو کہا تو نے 3 دن بعد یہ 2 اونٹنیاں جو ابو بکر نے دی ہیں یہ لے کے آ جانا ہے، کہاں پہ؟ غار ثور میں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر کے پیچھے سے حضرت ابو بکر کے ہمراہ سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور جاتے کہاں ہے؟ غار ثور میں۔ مدینہ کی طرف جانے کی بجائے پورا سفر کرنے کی بجائے سب سے پہلے جو سفر کیا غار ثور کی طرف کیا، اور آپ کو پتہ یہاں پہ بعض ضعیف روایات بھی ہیں، تریحی روایات بھی ہیں، واقعہ لمبا ہے۔ ان میں سے ایک قدر بہتر جو روایت ہے وہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے حضرت ابو بکر کے گھر کے پیچھے سے، کفار کو خبر ہو چکی تھی کہ یہ نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا یہ آیت پڑھی تھی، اور ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی، اور بعض روایات میں جب اپنے گھر سے نکلے تھے ہجرت کے ارادے سے اس وقت یہ آیت پڑھی تھی، اور کوئی کافر نبی کریم کو اپنے سامنے سے گزرتا ہوا بھی دیکھ نہ پایا تھا، یہ اللہ رب العزت کی تدبیر تھی۔ خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور کے اندر پہنچے، کفار پیچھے پیچھے ہی ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، رستوں میں قدموں کے نشانات کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں کن کن بندوں کے نشانات ہیں۔ یہاں پہ حضرت ابو بکر کے جو اقوال ہیں، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور کی طرف چلنے لگے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر مکہ کی طرف بھی ڈالی تھی، اور یہ روایت صحیح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تریحی الفاظ کہے تھے واللہ انکی لخیر ارض اللہ، واللہ واللہ انکی لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم مجھے پتہ ہے تو دنیا کی سب سے بہتر زمین ہے، احب ارض اللہ دنیا کی سب سے محبوب زمین ہے، لولا انی اخرجت منکی اگر مجھے اس زمین سے نہ نکالا جاتا ما خرجت تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی اس زمین کو کبھی خیر بات نہ کہتا، کبھی یہاں سے ہجرت نہ کرتا، یہ میرے دل میں بھی ہے، یہ مجھے محبوب بھی ہے، اے مکہ تو میری پسندیدہ جگہ ہے، تو دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر اس کے ظالم لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے۔ یہ جملے اور ڈائلاگ اور مکالمہ مکہ کی طرف منہ کر کے کہہ کے رسول اللہ اور حضرت ابو بکر غار ثور میں جب داخل ہوئے تو قریش مکہ چند ہی لمحات کے بعد، کچھ تھوڑی دیر کے بعد اسی غار ثور کے اوپر پہنچ گئے، لیکن اللہ کی تدبیر، اللہ کی حکمت، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکروں میں سے ایک معمولی سے لشکر مکڑی کو، اور یہ روایت بھی صحیح ہے، مکڑی کو حکم دیا اس غار کے آگے جالا بنا دے، ابھی داخل ہوئے ہیں ابھی جالا بن گیا، کفار مکہ اس جالے کو دیکھ رہے ہیں، وہاں تک پہنچ چکے ہیں قدموں کے تعاقب میں کہ قدم یہاں تک آ رہے ہیں۔ ایک کہنے لگا یہ جو جالا لگا ہوا ہے یہ ظاہر کرتا ہے اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہوا،
اگر داخل ہوا تھا تو جالا تو ٹوٹ جاتا. یہ جالا لگا ہوا اس کے اندر کئی دن سے کوئی نہیں گیا, اس لیے اس غار کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور حضرت ابو بکر کہتے ہیں اگر وہ صرف اس وقت اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیتے تو میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر آ جاتے. اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کی آنکھوں کے اوپر, یہ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے, یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. تم نبی کی مدد کرو یا نہ کرو, اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہ الفاظ کہہ دیے نا کہ تم مدد کرو نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی مدد کی تھی. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت ابو بکر نے جب ان بندوں کو آتے ہوئے دیکھا تھا تو نبی کریم کو کیا کہا تھا, اے اللہ کے رسول وہ تو ہمارے بالکل سامنے آ چکے ہیں, وہ تو ہمیں دیکھنے ہی والے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, اسکت یا ابا بکر, اسکت یا ابا بکر, ما ظنک یا ابا بکر, آپ خاموش ہو جائیے ابو بکر, آپ کا ان بندوں کے بارے میں کیا گمان, ابھی اثنین ثالثہما, ان دو بندوں کے بارے میں کیا گمان ہے جن کا تیسرا رب ہے. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کلام حمید میں بھی یوں کہہ دیا, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اور یہ دیکھیے قرآن پاک میں حضرت ابو بکر کو یہ شان اور فضیلت ملی ہے کہ صحابی, اس کا اعزاز آپ سب کو پتہ ہے, اس کے مقام و مرتبے کا آپ سب کو پتہ ہے, لیکن ان کو صحابی کسی نے کہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ کا کہنا بھی بہت بڑی شرف و منزلت کی بات ہے. لیکن حضرت ابو بکر ایسے ہیں اذ یقول لصاحبہ, جن کو اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے صحابی کہا ہے, لا تحزن ان اللہ معنا. نبی کریم نے کہا تو ان دو کے بارے میں کیا گمان کرتا ہے جن کا تیسرا اللہ ہے. تو حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے اور اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا, نظارہ کیا کہ وہ اتنی قریب آ کے بھی دھوکہ کھا کے پلٹ گئے. اور پھر حضرت عبد الرحمن اور عبداللہ بن ابی بکر کا بھی بعض روایات میں ذکر ہے, ان بیٹوں کا بھی کردار ہے, اس پورے گھرانے کا اس ہجرت میں کردار ہے. اونٹنیاں بھی ان کی, مال بھی ان کا, چمڑے کا بیگ بھی ان کا, اور اس کو بند کرنے کے دوپٹے بھی اسما بنت ابی بکر کے. اور پھر رات کو جو ساری مکہ کی خبریں ہیں وہ پہنچانا ان دو عظیم ہستیوں کے پاس ابو بکر کے بیٹوں کی ذمہ داری تھی. وہ رات کو آتے تھے, رسول اللہ کو بتاتے تھے کہ اس طرح پلاننگ ہو رہی ہے, آپ کے ڈھونڈنے کو یہ قافلے جا رہے ہیں, آپ کے ڈھونڈنے کو اس راستے پہ لوگ گئے ہیں, آپ کے ڈھونڈنے کو اس راستے پہ لوگ جا رہے ہیں. وہ ساری باتیں رسول اللہ کو اور حضرت ابو بکر کو آ کے بتلاتے تھے. صبح دم مکہ میں پہنچ جاتے تھے. اور اسی طرح عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر کا غلام تھا, اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ جب شام ہو جائے بکریوں کو غار ثور کے سامنے لے کے آیا جائے اور اطمینان کر لیا جائے کوئی دیکھ نہیں رہا, تو ان میں سے چند بکریوں کا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو پیش کر دیا جائے. گویا دنیاوی تمام اسباب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے, اور رات کو ان بکریوں کا دودھ بھی پیا, اور حضرت ابو بکر کے بیٹے سے اس بارے میں انفارمیشن بھی لیتے رہے کہ کن کن رستوں کے اوپر میری اور حضرت ابو بکر کی تلاش بھی جاری ہے. اسی اثناء میں مکہ کے اندر یہ معاملہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تو کفار مکہ اور قریش مکہ نے کہا ان کو نکلنے نہیں دینا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر کے اوپر سونے کی ڈیوٹی حضرت علی کی لگائی کہ یہ میرے بستر کو کہیں حالی نہ دیکھ لے اور فوری تعاقب نہ شروع کر دیں. علی آپ نے لیٹتے رہنا ہے جب تک آپ مکہ کے شہریوں کو ان کی ساری امانتیں واپس نہیں کر دیتے. آپ بتائیے ایمانداری سے ذرا اس بات کے اوپر غور کیجئے اور سوچئے, وہ رسول, وہ پیغمبر جس کو اس شہر سے نکالا جا رہا ہے, اس رسول کو, اس پیغمبر کو سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ ان کی بعض امانتیں میرے پاس ہیں اور کسی کی کوئی امانت میں ساتھ لے کے نہ چلا جاؤں یا بغیر لٹائے نہ چلا جاؤں. علی ایک ایک بندے سے پوچھی کسی کا کوئی چیز میں نے واپس تو نہیں کرنی. کس کو کہہ رہے ہیں؟ کفار مکہ کو, قریش مکہ کو. آج ہمارے سے کوئی تھوڑا سا فراڈ لگا لے, کہا جاتا ہے یار اس نے فراڈ لگایا میں نے بھی اسی کے ساتھ فراڈ لگانا ہے. یہ وہ جو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں, جو جلا وطن کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں, اور نبی کریم کہہ رہے ہیں ان کی بھی امانتیں واپس کر کے آئیں علی. اور حضرت علی کو ان بدبختوں نے رسول اللہ سمجھ کر پتھر بھی مارے, حضرت
علی جزبز بھی ہوئے، ہلے بھی، پتھر لگتے تھے تو ہلتے تھے۔ کفار مکہ اور قریش مکہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو ظلم کرتے ہوئے ایک عرصہ بیت گیا، جب بھی پتھر لگتا تھا نہ سسکی نکلتی تھی، نہ آہ نکلتی تھی، نہ کراہ نکلتی تھی، نہ جسم ٹیڑھا ہوتا تھا، کوئی گڑبڑ ہے۔ حضرت علی کو تکلیف ہوتی تھی، تکلیف تو رسول اللہ کو بھی ہوئی ہوگی، لیکن ان کا صبر اور استقامت اس قدر زیادہ تھا کہ قریش مکہ نے کبھی ان کو چارپائی کے اوپر پتھر کھاتے ہوئے کروٹ لیتے ہوئے نہیں تھا دیکھا، آہ اور سسکی نکالتے ہوئے نہیں تھا دیکھا۔ آج دیکھا پتھر لگ رہے ہیں، بستر کے اوپر کروٹ ہو رہی ہے، بستر ہل رہا ہے، سمجھ گئے معاملہ کچھ اور ہے۔ پتہ کیا تو جناب علی رسول اللہ کی خاطر اپنے بدن کو چھلنی کروائے، اسی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے اپنے اس عظیم الشان نبی کی تربیت، اور اگر حقیقی دیکھا جائے تو رسول اللہ کی تربیت ہے، جناب علی انہی کے گھر میں پلے بڑے ہیں، یہ عظیم الشان تربیت ہے کہ اگر نبی کہہ کے گئے ہیں میرے بستر کے اوپر سونا ہے اور بیٹے کو پتہ بھی ہو تربیت جس کی گئی ہے، پتھر لگنے ہیں، تکلیف پہنچنی ہے، وہ بھی اعزاز سمجھ کے بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور تمام تر امانتوں کو واپس کرنے کا ارادہ کر کے بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے کے اندر یہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، ہمیں سیرت سے وہ اسباق حاصل کرنے کی توفیق دے جو مطلوب اور مقصود ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، آپ سب کو علم ہے کہ آج وطن عزیز پاکستان کے اندر 2000 سے زائد احتجاجی مظاہرات مسجد اقصیٰ کے ساتھ اظہار یکجہتی اور فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان بھر کی تمام مذہبی جماعتوں کی طرف سے منعقد کیے جا رہے ہیں، اور آج کا دن یوم مسجد اقصیٰ کے طور کے اوپر پاکستان میں منایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے، آپ نے گزشتہ 2 ہفتوں کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر ان نام نہاد لبرل مافیا کا چہرہ بھی دیکھ لیا جو بیرونی امداد سے چلتی ہیں اور ہمیشہ یہ کلیم کرتی ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں۔ یہ ہیومن رائٹس کی چیمپئن آنٹیوں نے فلسطین کے مظالم کے اوپر جس قسم کا گھناؤنا کردار ادا کیا، آپ کے سامنے سب بے نقاب ہو چکا ہے۔ ان میں سے کسی کو یہ توفیق اللہ نے نہیں دی کہ صرف زبان ہی چلا لیں، صرف زبان ہی کھول لیں، اور انتہا تو یہاں تک ہو چکی ہے کہ عورت مارچ کے آفیشیل پیجز کے اوپر اس مقدمے کو، اس قضیے کو عرب اور اسرائیل کی جنگ قرار دینے کی کوشش کرتی رہی، گویا یہ عرب کا، خطے کا اور علاقے کا کوئی مسئلہ ہے۔ اور پھر دوسری طرف اب بندہ کیا کہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک بندہ چلو مذہبی شناخت رکھتا، اس کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، لیکن ایک طرف غامدی صاحب کی پوری بریگیڈ ہے جس کے پورے لشکر کے دلائل یہ ہیں جی مسجد اقصیٰ کے اوپر تو مسلمانوں کا حق ہی نہیں ہے جی، یہ تو یہودیوں ہی کا حق ہے جی۔ خود غامدی صاحب کبھی کہا کرتے تھے کہ بغداد کے اندر جس وقت حملہ ہوا تو علماء کوے کی حلت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور جس وقت تاریخ یاد رکھے گی مسجد اقصیٰ کے اوپر حملہ ہوا تو غامدی صاحب اور اس کا پورا لشکر گدھے کی حلت و حرمت کے اوپر بات کر رہا تھا۔ یہ کبھی آن لائن نماز کے فتوے دیتے ہیں، کبھی مردوں کو بغیر غسل کے دفن کرنے کے فتوے دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں گرمی بڑی ہے جی سردیوں میں روزے رکھ لیے جائیں، کبھی کہتے ہیں امتحان دینے والے بچے روزے نہ رکھیں۔ اب تو خطرہ محسوس ہوتا ہے کبھی یہی نہ کہہ دے دنیا ایک سفر ہے اور انسان ایک مسافر ہے تو مسافر کو روزہ معاف ہے۔ اس طرح کے فتووں کے اوپر سے اب تو امکان ہوتا ہے، اور غامدی صاحب کا اسلام یقین کریے اگر یہ اسلام کا چہرہ ہو تو یہودی اور عیسائی بھی قبول کر لیں، لیکن ماشاءاللہ ایسی نحوست ہے انہوں نے بھی ایک بھی یہودی اور عیسائی کو مسلمان نہیں کیا ہوگا۔ یہ کس قسم کا اسلام ہے؟ یہ قبلہ اول انکار حدیث کرتے کرتے انکار قرآن تک ان کے لشکری پہنچ چکے ہیں، عجیب و غریب ڈائلاگ بیسس
جن مسلمانوں کو یہی علم نہ ہو کہ مسلمانوں کا یہ قبلہ اول ہے، بڑے بندوں نے جناب پوسٹیں لگائی یہ قبلہ اول کیسے ہے؟ قرآن پڑھا ہو تو پتا ہو۔ قبلہ اول تھا تو چہرہ کیوں پھیرا جی؟ خانہ کعبہ کے اندر تو بت تھے، تو بتوں کی طرف چہرہ کروا دیا، مسجد اقصیٰ میں تو بت نہیں تھے، ادھر سے منہ ادھر کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دور کے اندر اس بات کا جواب دے دیا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، بے وقوف بد عقل لوگ کہیں گے کس چیز نے ان کو قبلے سے پھیر دیا۔ اللہ پہلے ہی کہہ چکا یہ بے وقوف اور بد عقل ہے، پھر ان کو یہی نہیں پتا جی قبلہ اول کیسے تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ پیارے حبیب آپ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ کے دل میں خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو اللہ قبلہ بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نظروں کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا التجائیہ انداز میں اس خواہش کے ساتھ، تو ہم نے آپ کی مرضی کے مطابق، یعنی یہ بات بھی آج ہم نے مسلمانوں کو سمجھانی ہے، اس بریگیڈ کے آگے، اس عورت مافیا اور مارچ کے آگے ہم نے یہ مقدمہ بھی رکھنا ہے۔ یہ ہماری پستی کی دلیل ہے کہ ہمیں یہ دلائل بھی دینے پڑیں گے جی قبلہ اول مسجد اقصیٰ پہلے قبلہ اول تھا، یہ دلائل کی بھی ضرورت ہے۔ شرم نہیں آتی؟ اور اب کیا کہا جائے؟ نہ تیر نکالو، نہ تلوار نکالو، نہ کمان نکالو، آگے اگر توب ہے تو بس اخبار نکالو، بس بیان دو، بس تقریریں کرو۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی آج کل حالات ہیں۔ ایک طرف وہ بریگیڈ قبلہ اول کی، یہ جی یہودی، جن لوگوں کو یہی پتہ نہیں حضرت عمر نے مسجد اقصیٰ کا قبضہ کس سے لیا تھا، یہی ہمیں نہیں پتا، کیا یہودیوں سے لیا تھا کہ عیسائیوں سے لیا تھا؟ عیسائیوں سے لیا تھا۔ آج مسلمانوں کو یہی علم نہیں، یہودیوں کا حق ہے، اور یہودیوں کا تو کبھی مسجد اقصیٰ کے اوپر حق اس لیے بھی نہیں ہے، بخت نصر کی تاریخ اٹھا لیجئے، خود حضرت موسیٰ کے دور کے اندر پتہ ہے یہ ایسے بدبخت ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ کو بیت المقدس کی زمین کے باہر کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، جائیے موسیٰ آپ اور آپ کا رب لڑے۔ یہ تو مسجد اقصیٰ کے لیے تب نہیں لڑے جب حضرت موسیٰ زندہ تھے۔ اور اس کے بعد یہ جی یہودیوں کا حق ہے، نصرانیوں کا حق ہے، مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم یہودی اور نصرانی نہیں تھے، کیا تھے؟ حنیفم مسلمان تھے، پکے مسلمان تھے۔ اگر حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی ہے تو حضرت ابراہیم نے ہی مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی ہے۔ اس کا اول و آخر بخت نصر کے دور کا اگر آپ واقعی تاریخ کی بات ہے، لمبی بات ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ رومن ایمپررز نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس قوم کے بارے میں کیا کہا یہ بھی علم نہیں ہے۔ ہم آج، اور میں خوش ہوں ایک بات کے اوپر، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، وہ عورت آسمہ حداد جو 2 سال پہلے یہ کہتی تھی معاذ اللہ کہ نبی کریم بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، اس کو نہیں تھا پتا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل میں آنا ہوتا تو سارے یہودی مان لے آتے۔ لڑائی جھگڑا یہ ہے کہ اسماعیل کی اولاد میں کیوں آ گیا، اسحاق کی اولاد میں سے کیوں نہیں؟ اگر اسحاق کی اولاد میں ہوتے تو سارے یہودی تو ایمان لے آتے۔ وہ آسمہ حداد جس نے 2 سال پہلے پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی کہ مذاکرات ہونے چاہیے فلسطین کے اوپر، دیکھیں جی اسرائیل کا بھی، یہودیوں کا بھی تو کوئی مقدس مقام ہے، یہ اس کی تقریر آپ سب کو یاد ہوگی۔ اسی آسمہ حداد نے کل پرسوں پارلیمنٹ میں تقریر کی ہے، قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر بھی، اور اللہ تعالیٰ نے شاید اس کو ہدایت دینی تھی، اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے۔ وہ کہتی ہے میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں اور میں اس بات کا اعلان کرتی ہوں کہ مسجد اقصیٰ کا ایک ہی حل ہے جو جہاد فی سبیل اللہ۔ وہ عورت کہہ رہی ہے، وہ عورت جس کو علماء برا بلا کہتے رہے کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہے، نبی کریم کا حسب نسب ہی تبدیل کر رہی ہے، وہ عورت کل پارلیمنٹ میں کہہ رہی ہے مسجد اقصیٰ کا ایک علاج ہے، پی ٹی آئی کی ہے، اور کہہ رہی ہے، رو رہی ہے کہ جو ظلم انہوں نے کر دیا، میں ڈائلاگ کی بات واپس لیتی ہوں، جہاد فی سبیل اللہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی کہہ دیا اسپیکر صاحب میرا نام ان مجاہدوں میں سب سے پہلے لکھ دے۔ اب بتائیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس قوم کے بارے میں کیا کہا ہے؟ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ، تم سے کبھی یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہو سکتے، حتیٰ تتبع، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی، یعنی ان کا مذہب بھی قبول کر لو گے نا تب تک بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اور حقیقت یہ ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، تم دیکھو گے
کہ سب سے زیادہ شدید عداوت میں کون ہے؟ یہودی ہیں، مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت کو نازل کیا ہے. یہ ہم ہیں اور آپ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو عروج مل جائے گا، یہ طاقت میں آ جائیں گے، یہ رتبے میں آ جائیں گے. یہ مقبوضہ فلسطین جس کا نام انہوں نے اسرائیل رکھا ہوا، یہ مقبوضہ فلسطین ہے. اس بات کی بھی اصلاح کیجئے. اسرائیل کوئی ریاست نہیں ہے، نجائز ریاست ہے. حقیقت میں یہ خطہ فلسطین پہلے سے موجود ہے، اور جو خطے پہ یہ قابض ہے یہ مقبوضہ فلسطین ہے. ضربت علیہم الذلہ، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی کہا ہے اینما ثقفوا، ایک جگہ تو یہ کہہ دیا نا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب، ایک جگہ یہ کہا اور دوسری جگہ کیا کہا اینما ثقفوا. یہ جہاں مرضی چلے جائیں، جہاں مرضی بھٹکتے جائیں، جس جگہ کو مرضی اختیار کر لیں، ان کے اوپر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت مسلط کر دی ہے. مسلمانوں کی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود، نہیں ان کے ساتھ دوستی پکڑو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کو اپنا دوست مت بناؤ. اور یہ بھی قرآن پاک میں کہہ دیا اگر یہ تم سے لڑیں گے تو پشت پھیر کے بھاگ جائیں گے. سب سے زیادہ اپنی جان سے اور زندگی سے محبت کرنے والا کوئی گروہ دنیا کے اوپر ہے تو وہ یہودی ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، وعیسیٰ ابن مریم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے بنی اسرائیل کے کافروں کے اوپر، داؤد کی زبان کے اوپر سے، داؤد کی زبان سے اور عیسیٰ کی زبان سے. اور یہ تو چلو اللہ تعالیٰ نے پرانے نبیوں کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کے کافروں کے اوپر داؤد نے بھی لعنت بھیجی تھی، عیسیٰ نے بھی لعنت بھیجی تھی. یہ ساری زندگی بھٹکتے رہیں گے، ذلت اور مسکنت ان کا مقدر ہے. جب بھی تم ان سے لڑو گے پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے لیکن ہم نے لڑنا تو ہے نہیں، ہم تو ساتھ کھڑے ہیں. کب تک کھڑے ہیں؟ جب تک آخری فلسطینی مر نہیں جاتا. میں تو حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ جو اتنے عرصے سے 70 سال سے کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، آج بھی مسجد اقصیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں، بیٹھ ہی جائیں. تھک گئے ہوں گے کھڑے ہو کے، رات کی جنگ بندی ہوگی یا بس کر دیں بیٹھ جائے. یہ تو پرانے نبیوں کے منہ سے ان کے اوپر لعنت ہے. ہمارے رسول اور پیغمبر نے، کائنات کے سب سے افضل انسان نے بھی یہ کہا تھا لعن اللہ الیہود، لعن اللہ الیہود، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہ اتنے ظالم ہیں انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر. یہ تو نبی کے قول بھی ہے. نہیں جی وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی انسانیت کا حق ہے. انسان ہونے کا حق ہے، انسانیت کا بھی حق ہے. لیکن جب کسی مسلمان بیٹے اور بیٹی کو کاٹ دیا جائے، کس خطے کے مسلمان ہو، یہ بدبخت آنٹی ہے یہ جی عرب کا، ان کا ذاتی تنازع ہے. اللہ کی قسم عرب کا تنازع ہوتا نا تو پھر بھی خاموش ہوتے. کسی وطن کا علاقائی مسئلہ ہی ہو جاتا. یہ امت مسلمہ کا قضیہ ہے. یہ مسجد اقصیٰ کی یہ جو جنگ ہے یہ پوری امت مسلمہ کی جنگ ہے. اس کو ایک خطے تک محدود کر دینا، اور یہودی کیا اس کو خطے کی اور علاقے کی جنگ سمجھتے ہیں؟ وہ بھی اس کو اپنی ریلیجیس جنگ سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں کے لبرل مافیا کی عقل کے اوپر کیسے پردے ہیں. یہودی بھی اس کو مذہبی وار سمجھتا ہے، مسلمان بھی اس کو مذہبی خطہ اور مقدس خطہ سمجھ کے جنگ لڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ عربوں کا جغرافیائی مسئلہ. اگر کسی ریاست کا، مسلمان ریاست کا قومی مسئلہ بھی ہوتا تو شاید اس سے زیادہ احتجاج دنیا میں ہو جاتا جتنا آج ہوا ہے. اور حیران کن بات، میں آپ کو ایک بات بتلاؤں آپ حیران رہ جائیں گے. آج پورے پاکستان میں مذہبی جماعتیں جو احتجاج کر رہی ہیں، اس احتجاج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے حاکم سے یہ درخواست کرنا کہ حضرت عمران خان صاحب آپ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اسلحہ بھی دیا، یہ بھی دیا ہے، آپ کسی بھی طرح عملی طور کے اوپر ان کی مدد کیجیے، یعنی عملی کوئی اقدام کیجیے. یہی مطلب ہوتا ہے نا احتجاج کا. یہ جو آج پورے ملک میں پورے امن احتجاج ہو رہے ہیں، اس کے دو ہی مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اور اللہ کے فضل سے ساتھ ہیں، لیکن دوسرا مطالبہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مسلمان حکمرانوں قدم بھی اٹھا لو، کوئی عملی قدم بھی اٹھا لو. آپ حیران ہو جائیں گے سن کے. ایک طرف تو عوام یہ مطالبہ کر رہی ہے حکمرانوں سے کہ آپ کوئی عملی قدم کریں، اور ہم احتجاج کرتے ہیں، آپ سے جہاد کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر امریکہ اسرائیل کو اسلحہ دے سکتا ہے تو پوری امت مسلمہ مل ملا کے فلسطین کے مسلمانوں کو کوئی اسلحہ پہنچا دے، کوئی اور طریقے سے مدد ہی شروع کر دے، کوئی ایمبولنس ہی بھیج دے، کوئی ہسپتال ہی بنا دے،
کوئی ان کا دفاعی میکانزم اور دفاعی سٹرکچر ہی تعمیر کر دے۔ جواب پتہ کیا ہے؟ خان صاحب نے دیکھا یہ پورے پاکستان کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، جس کے خلاف حاکم کو انگیز کرنے کے لیے خان صاحب نے بھی اعلان کر دیا جی آج عمران خان صاحب اور پوری حکومت بھی احتجاج کر رہی ہے۔ کس سے مطالبہ کر رہی ہے؟ کیا حکمرانوں کا بھی یہ کام رہ گیا احتجاج کرنا؟ آج خان صاحب بھی احتجاج کر رہے ہیں، فلسطین کے حق میں خان صاحب اور پی ٹی آئی نے بھی احتجاج کی کال دے دی ہے۔ حیرت ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی عجوبے سے عجوبہ کہ حاکم سے عوام تو مطالبہ کرے کہ آپ اللہ کے لیے کوئی عملی قدم اٹھا لیں، لیکن حاکم کہ میں بھی تمہارے ساتھ احتجاج میں شامل ہوں۔ وہ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ نے تو عمل کرنا ہے جناب۔ خان صاحب آپ نے مطالبہ نہیں کرنا، آپ نے عملی قدم اٹھانا ہے۔ آپ مسلمانوں کا بلاک بنانے کے اوپر آپ محنت کریں، سٹرگل کریں، جستجو کریں، مسلمان ریاستوں کو اکٹھا کرنے کو آپ اپنے حصے کا کام تو کریں، کچھ کریں تو صحیح۔ یہ کیا کام ہے؟ 70 سال سے کشمیر کے ساتھ کھڑے تھے، آج کشمیر کو انڈیا نے اپنا ذاتی مسئلہ بنا دیا ہے۔ ہم مسلمان صرف پسنے اور پڑنے کے لیے، اور یہ بات یاد رکھیے کبھی بھی غلام، کبھی آپ بتائیے کوئی پنجرے میں قید ہو پرندہ، وہ قید کو توڑے بغیر نکل سکتا ہے؟ کسی مالک کو رحم آ جائے تو آ جائے، نہیں تو اس کو پنجرہ توڑنا پڑے گا۔ اس قفس کو توڑنے کے لیے اگر مسلمان امت بیدار نہیں ہوگی تو آپ کے بہن بھائیوں کے اوپر ظلم ہوتا ہی رہے گا، تشدد ہوتا ہی رہے گا، بچے بھی مرتے رہیں گے، اور آپ کو کیا کہا جائے گا؟ ایک پتھر مارنے والا دہشت گرد ہے اور فاسفورس بم گرانے والے سیلف ڈیفنس کر رہے ہیں۔ یہ ہماری لبرل مافیا ہے۔ یہ پاکستان میں پہلے لنڈے کے سیکولر اور لبرل مافیا کے لوگ ہوا کرتے تھے، جن کو ہم کہتے ہیں یہ دیسی لبرلز ہیں، یہ لنڈے کے لبرلز ہیں۔ اب لنڈے کے یہودی لابی بھی آ گئی ہے۔ یعنی حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہودیوں کے حق میں کمپین ہوئی ہے۔ دکھ اور افسوس کی بات ہے، وہ مغربی ممالک جو عیسائی تھے، یقین کیجئے اس مرتبہ ان کا کردار بھی ان لبرل مافیا کی آنٹیوں سے بہتر ہے۔ آپ کو پتا ہے رشیا کے صدر نے عیسائی ہونے کے باوجود یہ کہا کہ اسرائیل مزید ظلم نہیں کرے، میں مزید ظلم نہیں سہوں گا، اور دنیا کے تمام یورپی ممالک میں مسلمانوں نے اور عیسائیوں نے مل کر ان یہودیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرات کیے ہیں۔ لیکن یہ ہماری آنٹیاں یہ عجیب ہیں، صرف پاکستان کو یہ تحفہ اور نعمت ملی ہے جو جس سے پیسے لیتی ہیں بس اسی کی ہیں۔ عجیب و غریب انہوں نے فتنہ اٹھایا ہوا۔ انشاءاللہ آج جمعے کی نماز کے اندر ان بدبخت یہودیوں کے خلاف قنوت ہوگی۔ یہ دنیا کی بدترین قوم ہے اور مسلمانوں سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والی ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہ مسجد جس میں تمہارے رسول اور پیغمبر نے سارے نبیوں کی امامت کرا کے اس بات کے اوپر مہر تصدیق رکھ دی تھی کہ یہ مسجد آج کے بعد مسلمانوں کی مسجد ہے، اور رسول اللہ نے کہہ دیا تھا 3 مساجد کے علاوہ کہیں جانا جائز نہیں ہے، باقاعدہ رحلے کی شکل میں نیت بنا کے ثواب کی نیت سے، اور یہ بھی صحیح حدیث میں ہے وہاں پہ پڑھی جانے والی ایک نماز 250 نمازوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے اندر وہاں پہ ایک نہ ایک نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔